موضوع گفتگو ہمارا آج سے ایک فرمائشی پروگرام ہے، اور فرمائش یہ کی گئی ہے کہ علماء کے حالات زندگی بیان کیے جائیں، اور یہ ایک طویل موضوع ہے کہ مجھے خود نہیں علم کہ کتنے سالوں پر محیط ہوگا، کیونکہ علماء کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور جو یہاں پر بیان کیا جائے گا اس کو اگر ہو سکے تو تحریر کی صورت میں لے آئیں آپ، تاکہ ایک کتابچہ بھی شائع ہو جائے اسی کا کہ علماء کے حالات زندگی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مستقل طور پر پورا سال میں یہاں نہیں ہوتا، اس وجہ سے جتنے بھی عرصے میں یہاں ہوں وہاں آپ کا ایک درس ہفتے کا اس علماء کے حالات زندگی کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہمارے جتنے بھی علماء گزرے ہیں وہ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ فقط اور فقط توسل ہے ائمہ معصومین کا، اس کے علاوہ وہ اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بلکہ بعض مراجع تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ لوگ ہم کو اتنی عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ہم ائمہ کے غلاموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، یعنی یہ انکساری کا عالم ہے کہ اکثر علماء و مراجع یہی فرماتے ہیں۔ اس لیے جو انہوں نے حاصل کیا ائمہ سے حاصل کیا، اور حالات بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ان کے حالات زندگی سن کر اس سے سبق حاصل کرے، اور جو مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اس میں ائمہ سے بہتر طریقے سے اور بہتر انداز سے توسل کرے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نام ہے خاندان ابن قولیہ، یا فارسی میں اگر کہا جائے ابن قولوہ۔ یہ داستان، یہ زندگی کے ان کے حالات ایک باپ کے حالات اور دو بیٹوں کے حالات پر مشتمل ہیں۔ محمد بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن مسرور بن ابن قولوہ، یہ ہے باپ کا نام۔ محمد بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن مسرور بن ابن قولوہ، یہ ہے باپ کا نام۔ اور ان کی ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بالکل آخری دور میں ہوئی۔ ان کی ولادت 11ویں امام کا بالکل آخری دور، یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے ائمہ کا دور بھی دیکھا، یعنی 11ویں امام کا دور، امام زمانہ کا غیبت صغریٰ کا بھی دور دیکھا۔ یہ ان بہت ہی کم علماء اس دور میں پائے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ ان کی جو رہائش تھی یہ مستقل رہتے تھے قم میں۔ قم اس وقت بھی مرکز تشیع ہوا کرتا تھا۔
قم میں رہا کرتے تھے. کتنے ہی زائر ایسے ہیں کہ جو زیارتوں پہ جاتے ہیں لیکن ان علماء کے بارے میں ان کو کچھ علم نہیں ہے. کتنے افراد زیارتوں پہ جاتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کتنی مقدس ہستیاں سو رہی ہیں. اگر کوئی قم کی زیارت کے لیے گیا ہے تو قم میں ہی کتنے ہی علماء مدفون ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے زائرین کو بالکل بھی علم نہیں ہوتا. محمد بن ابن قولبے، ان کی قبر بھی قم میں موجود ہے، اور ان کی قبر قم میں شیخ صدوق کے والد کی قبر اگر کسی نے دیکھی ہو. کتنے افراد گئے قم؟ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، آستانہ معصومہ تو مختصر سا ہے، اس کے باہر مدرسے آیت اللہ گلپائگانی اگر کسی نے دیکھا ہے. بازار تو حتماً دیکھا ہوگا، وہ تو شاپنگ تو لازمی ہے، صحیح ہے نا؟ زیارت تو بعد میں ہوتی ہے، شاپنگ پہلے ہوتی ہے. بازار تو حتماً دیکھا ہوگا. بس جو مین بازار ہے جہاں سے آپ لوگ شاپنگ کرتی ہیں، اسی کے کنارے پہ ہی ان کا مرقد ہے. لکھا ہوا بھی ہے ابن قولبے، اور انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی کوئی بھی ایک کتاب ہم تک یہاں اس وقت تک نہیں پہنچی. ساری کتابیں ختم ہو گئیں. اور اسی طرح سے یہ اس زمانے میں کہ جب امام حیات تھے، اس زمانے سے لے کر غیبت صغریٰ تک انہوں نے امام کے 2 نائبین سے خاص طور پہ ان کا ارتباط رہا، محمد سامری اور حسین بن روح. ان کے ساتھ خصوصی ارتباط تھا، ان سے خصوصی احکامات لیتے تھے اور قوم کے مومنین تک ان کے احکامات کو پہنچایا کرتے تھے. یعنی ایک طریقے سے نائب کے نائب تھے. اور لطف انگیز بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں قوم اور اطراف قوم کے جتنے بھی مومنین تھے ان کے مرجع تھے. یعنی جو افراد یہ کہتے ہیں کہ بعد میں یہ مرجعیت کا نظام شروع ہوا، یہ اس زمانے میں ان کے بارے میں کہا گیا، اس زمانے کے مرجع تھے. اپنے لوگ اپنے فقہی مسائل ان سے دریافت کرتے تھے، البتہ کہ ان کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف تھا آج کے طریقہ کار سے. آج اگر کوئی مجتہد سے فقہی مسئلے کو دریافت کیا جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ مسئلہ بتا دیتا ہے کہ مثلاً فلاں غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، یا فلاں غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں، اس زمانے کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا، وہ احادیث کو نقل کیا کرتے تھے. چونکہ یہ محدث تھے تو لوگوں کے لیے احادیث کو نقل کیا کرتے تھے. ایسے میں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے متعدد سفر اختیار کیے، جس میں ایک سفر بغداد کا، ایک سفر مصر کا، حتیٰ ان کے اہل سنت کے کتنے ہی علماء بزرگ ایسے ہیں جو ان کے شاگرد رہیں. کیونکہ اس زمانے کے اندر جو تفریق آج کے دور میں ہمیں ملتی ہے، پائی جاتی ہے، ایسا نہیں تھا. بہت نزدیکی تعلقات ہوا کرتے تھے، اور تمام افراد کسی بھی ایک علمی درس میں شرکت کیا کرتے تھے. ان کا درس مشہور تھا قوم میں. اس میں نہ فقط مومنین بلکہ اہل سنت کے افراد بھی شریک ہوا کرتے تھے. حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے مصر کا سفر کیا ہے اور مصر میں انہوں نے درس دینا شروع کیا ہے، تو مصر میں بھی علماء اہل سنت ان کے درس میں حاضر ہوتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے. یہ تاریخ محمد
یعنی والد کی تاریخ. اس سے زیادہ ان کے بارے میں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سے زیادہ ان کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ نہیں ملتا یا ان کے اوپر تحریر نہیں کیا گیا. فقط اس لیے ذکر کیا کہ بالآخر ان کی خدمات ہیں. ہمارا دین، ہماری تشیع، ہمارے احکامات ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے، تو کم از کم مومنین کے اذہان میں ان کا ایک نام ہونا چاہیے، اس لیے ان کا ذکر کیا. انہی کے ایک صاحبزادے، انہی کے ایک فرزند جن کا نام علی تھا، علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن ابن مسرور بن ابن قولبے، یہ ان کے بیٹے. اچھا، اتفاق سے ان کے بارے میں بھی ہمیں زیادہ علم نہیں ہے، تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن نام ملتا ہے، اور ان کی چند کتابیں ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس زمانے میں ان کا دور کون سا دور؟ غیبت صغریٰ کا دور. اس زمانے میں انہوں نے ایک کتاب تحریر کی، اور بہت معروف کتاب، فضیلت علم و آدابہ، علم کی فضیلت اور اس کو حاصل کرنے کے آداب. بہترین کتاب لکھی، بہت عمدہ کتاب. لیکن مشکل یہ ہے کہ انہی کے ایک چھوٹے بھائی کہ جن کا نام تھا جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن موسیٰ بن مسرور بن ابن قولبے، ان کے بھائی، چھوٹے بھائی، انہوں نے علمی لحاظ سے ان کا رتبہ اتنا بلند تھا اور اس طرح سے علم حاصل کیا کہ ان کے والد جو ان کے استاد بھی تھے، ان کے بھائی جو ان کے استاد بھی ہوا کرتے تھے، وہ تحت شعاع چلے گئے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ہمیں اتنی زیادہ باتیں نہیں پتہ چلتی کہ کیا ہوا، کہاں سے علم حاصل کیا، کیا تحریر کیا، کتابیں کہاں گئیں، کچھ نہیں ملتا. لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ ملتا ہے. ان کی ولادت 3 ہجری قمری میں ہوئی، یعنی غیبت صغریٰ کا آخری دور، غیبت صغریٰ کا آخری دور. اور انہوں نے ابتدائی جو تعلیم، قوم میں ولادت ہوئی، قوم میں والد تھے ان کے. اچھا، یہاں پر ایک لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ قوم میں جو ان کا مزار ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ابن قولبے. دیکھیں، قولبے سب ہیں، تینوں، علی بھی قولبے، ان کے والد بھی قولبے، جعفر بھی قولبے. قوم میں جو مزار ہے وہ ان کے والد کا مزار ہے، ان کا نہیں ہے مزار، کیونکہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ بغداد میں ہوئی تھی، ان کے والد کی وفات قوم میں ہوئی تھی، تو قوم میں مدفون ہوئے. لکھا ہوا ابن قولبے، مزار مرقد حرم مرقد ابن قولبے. قوم کے اندر جو مرقد ہے وہ ان کے والد کا ہے، ان کا نہیں ہے. اچھا، ابن قولبے قمی کہتے ہیں وہ یہ، جی ابن قولبے قمی جو مشہور ہیں، جو معروف ہیں، وہ یہ ہیں جعفر چھوٹے بھائی، نہیں والد نہیں. دیکھیں، اصل میں ان کے ایک جد تھے، ان کے جد، ان کا جو کنیت تھی وہ ابن قولبے کے نام سے تھی.
اسی وجہ سے ان کے والد کو بھی ابن قولوے کہا جاتا ہے. ان کے بڑے بھائی علی، جن کا نام بتایا میں نے، علی، ان کو بھی ابن قولوے کہا جاتا ہے. اور ان کے چھوٹے بھائی جعفر، ان کو بھی ابن قولوے کہا جاتا ہے. تینوں ابن قولوے ہیں، لیکن عظمت کے لحاظ سے ویسے تو برابر ہیں تینوں، علمی لحاظ سے بہت بلند پائے کے تینوں کے تینوں. دیکھیے کس طرح سے خاندان. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جو خاندان میں چلو بھئی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، یہ پڑھائی میں ذرا سا کمزور ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ حوزے کی تعلیم اتنی زیادہ سخت ہے کہ اگر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر آ جائے تو شاید وہ بھی گھبرا جائے پڑھائی سے، اتنی سخت ہے پڑھائی. لیکن ہوتا کیا ہے، سب سے زیادہ کمزور کو وہاں بھیجا جاتا ہے. الحمدللہ یہ برکت ہے حوزے کی کہ اس کمزور کو بھی وہ عمدہ طریقے سے تیار کر کے معاشرے کے لیے بھیج دیتا ہے. یہ حوزے کی برکت ہے. اسی طرح سے کتنے ہی علماء کے ابھی واقعات سامنے آئیں گے آپ کے کہ وہ پڑھائی کے لحاظ سے انتہائی کمزور تھے لیکن بہترین عالم بن کے نکلے. اسی طرح سے جعفر ابن قولوے کے چھوٹے بیٹے، دو بیٹے ایک باپ، اور تینوں کی خدمات اتنی کہ آج تک تشیع پر ان کا احسان، آج تک احسان. انہی جعفر نے کہ جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ قوم کا ایک متدین اور اسلامی شریعت کے لحاظ سے عمل کرنے والا خاندان، اور ایک ایسا خاندان جو عصمت ائمہ کا ماننے والا اور اس کا پیروکار، کہ جن کے گوش میں، جن کے کانوں میں، چاہے وہ ماں کی گود میں ہوں یا باپ کی گود میں ہوں، نسیم معطر تلاوت قرآن ہر وقت گونجتا تھا. اور اسی طرح سے کہ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوا کرتی تھی تو ہمیشہ آواز ایک ہی سنا کرتے تھے کہ قال امیر المؤمنین، قال باقر، قال صادق. جب ہمیشہ بچہ ائمہ کی اس طرح سے اقوال کو سنے گا تو انہی کے بارے میں ہمیں کہ یہ اپنی حد بلوغت میں نہیں پہنچے تھے کہ ان کو احادیث حفظ تھی. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد ابتدائی تعلیم اپنے بھائی سے حاصل کی، اور بھائی سے حاصل کرنے کے بعد قوم کے معروف ترین اس وقت کے استاد اسد اللہ عبداللہ اشعری، مشہور استاد اس زمانے کے محدث، ان سے حاصل کی. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت ابتدائی تعلیم کے لیے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حدیث کا علم ان کو سکھانا شروع کیا تو انہوں نے اپنے استاد سے ایک فرمائش کی کہ استاد مجھے اجازت دیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے، اس زمانے میں اصول کافی تازہ تحریر کی گئی تھی، پوری کی پوری اصول کافی کی احادیث کی قرأت اپنے استاد کے سامنے کی کہ ان کے استاد بھی حیران ہو گئے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ جو سن بلوغت پہ نہیں پہنچا ہے، اس نے کس طرح سے اتنی زیادہ احادیث کو حفظ کر لیا. یہ احادیث ائمہ کی کرامت ہے. میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ائمہ کی احادیث کو بیان کریں، کیوں کلام نور ہے اور پھر ثواب بھی ہے. جہاں دو افراد ہمارا ذکر کریں
تو تیسرے فقط و فرقت فرشتے ہوتے ہیں. یہ ائمہ کا قول ہے. اسی لیے ان کی جو اساتید میں بزرگان گزرے ہیں ان کے نام ویسے تو زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اگر کوئی تحریر کرنا چاہے تو اندازہ ہو جائے کہ کتنا جو ہے وہ علم انہوں نے حاصل کیا. ان کے استاد میں احمد بن ادریس. احمد بن ادریس اگر افراد قم گئے ہوں تو ایک قبرستان ہے، قبرستان شیخین. مارکیٹ ہے چاروں طرف، بیچ میں قبرستان ہے، حرم کے بالکل سامنے قبرستان ہے. اس قبرستان کے اندر ایک قبر ہے اونچی، اس پر لکھا ہوا ہے احمد بن ادریس. یہ ان کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں اور اصحاب ائمہ میں سے ہیں. علی ابن بابوے قمی یعنی شیخ صدوق کے والد گرامی، جن کی قبر بھی قم میں موجود ہے. اب مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کتنی مرتبہ قم گئے ہیں اور آپ گئے بھی ہیں ان لوگوں کی قبور پہ یا نہیں گئے. شیخ صدوق کے والد کی قبر قم میں ہے، یہی ان کے استاد ہیں. ابن عقدہ محمد بن یعقوب قلینی، یہ وہ افراد ہیں کہ جو ان کے استاد رہے ہیں. احمد بن ادریس، علی ابن بابوے قمی اور ابن عقدہ اور محمد بن یعقوب قلینی. اور احمد بن عبداللہ بن علی، احمد بن محمد بن حسن، جعفر بن محمد بن ابراہیم. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے میں نام جو لے رہا ہوں یہ خود ایک بہت ہی بزرگ عالم دین، یہ سارے کے سارے، اور ان میں سے بہت سے کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تاریخ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، صرف نام ہیں. بہت سوں کے بارے میں، جیسے یعقوب قلینی کے بارے میں، ان کو ہم بیان کریں گے. ان کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. ابن بابوے کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم بیان کریں گے. جن جن افراد کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور جن کی نہیں ہے صرف نام بیان کریں گے تاکہ آپ آشنا رہیں ناموں کے ساتھ. اسی طرح سے کسی بھی شخص کے علم کو پہچاننے کے لیے اس کے شاگردوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے. آج بھی حوض علمیہ کی یہ روش ہے کہ کسی بھی استاد کے علم کی علمیت کو جاننے کے لیے اس کے شاگردوں کو جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح سے آج کے دور میں مثلاً آغا خوئی کے شاگرد سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ شاگرد آغا خوئی کے. جتنے بھی اس وقت مراجع کرام ہیں یہ زیادہ تر ان میں اکثریت یعنی 95% 95% سب آغا خوئی کے شاگرد ہیں. اسی طرح سے اس زمانے میں اگر ہم شاگردوں پہ ان کی نظر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ احمد بن عبدون ان کے شاگرد، حسین بن عبداللہ غزائری. حسین بن عبداللہ غزائری ان کے بارے میں ہم بتائیں گے تھوڑی سی تفصیل، چونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ہے، جو تھوڑا بہت ہے اس کو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے. کہ ان کو کہا جاتا ہے رجال کے باپ، فادر آف دا علم رجال. عبداللہ غزائری، ابن غزائری کی رجال معروف ہے. احمد بن محمد بن عیاش، تفسیر عیاش بہت معروف تفسیر ہے. حسین بن احمد بن مغیرہ، حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی، علی بن ہلال محلبی
محمد بن نعمان شیخ مفید کے استاد کی ذکر کر رہے ہیں ہم. ہارون بن موسیٰ تلکبری ان کے استاد کا ذکر ہو رہا ہے. اور محمد بن سلیم بن ابن صابونی، یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں کہ جو مصر میں گزرے ہیں. ابن قولوی کی خاص خصوصیت ہے ایک، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے. شیخ طوسی نے نقل کیا ان کے بارے میں کہ یہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ انہوں نے فقہ کے کسی بھی باب کے بارے میں آئی ہوئی احادیث کو ترک نہیں کیا، تمام احادیث کو نقل کیا فقہ کے. شیخ طوسی کا قول نقل کر رہا ہوں میں. اسی طرح سے یہ بہت بڑے محدث تھے، یعنی احادیث کی جمع کرنے کے لیے انہوں نے کتنے ہی سفر اختیار کیے. آج کا سفر نہیں ہے کہ ہم آرام سے گاڑی لیں اور اس کے بعد چلے جائیں، یا بائی ایئر چلے جائیں یا بائی ٹرین چلے جائیں، آرام سے کہیں پہ بھی سفر کر لیں. اس زمانے میں سفر کرنا انتہائی مشکل ہوا کرتا تھا. یا گھوڑے ہوتے تھے، یا خچر ہوتا تھا، یا اونٹ ہوتا تھا. آج اگر میں یہ کہوں کہ جناب قم سے آپ رے چلے جائیے تو 2 گھنٹے کے اندر آپ رے میں ہوں گی، کیونکہ ٹیکسی کا سفر اتنا ہی ہے. لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی قم سے بھی رے جاتا تھا کم سے کم 2 دن لگتے تھے کہ 2 دن میں رے پہنچتا تھا وہ. تو انہوں نے کئی سفر کیے رے کے، اس کے بعد کئی سفر کیے مصر کے. یہ ابن سلیم صابونی جو ان کا شاگرد ہے، یہ مصری ہے، مصر میں شاگرد بنا، اہل سنت کا بہت بڑا عالم جو ان کا شاگرد تھا. اسی طرح سے انہوں نے بغداد کا سفر کیا. تو اپنی احادیث جمع کرنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. ان کو علم ہوا کہ ایک حدیث مصر کے فلاں عالم کے پاس موجود ہے، اب یہ مصر کا سفر کر رہے ہیں. ایک حدیث مثلا رے میں موجود ہے کسی کے پاس، رے کا سفر کر رہے ہیں. ایک احادیث کو جمع کرنے کے لیے کتنے ہی سفر ان کو اختیار کرنا پڑے. آج ہم کتنی آسانی سے احادیث کی کتب اٹھاتے ہیں اور احادیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ زحمتیں انہی افراد کی ہیں کہ کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں انہوں نے ائمہ کی احادیث کو، ایک احادیث کو جمع کرنے کے لیے. اور تیسری خصوصیت جو بہت ہی اہم خصوصیت ہے، فقیہ تھے، محدث تھے، فقہ کی تعلیم دے رہے تھے، حدیث کی تعلیم دے رہے تھے. نہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں میں مختلف ابواب اور مختلف انداز کے شاگرد تربیت دیے. بہت سے ایک گروہ جو محدث بنا، ان کو حدیث کی تعلیم دی. ایک ایسا گروہ جو فقیہ بنا، ان کو فقہ کی تعلیم دی. اور ایک ایسا گروہ جو متکلم بنا، بہترین متکلم. شیخ مفید ایک بہترین متکلم تھے. متکلم واضح ہے آپ کے لیے؟ متکلم نہیں، متکلم واضح نہیں ہے. متکلم کہتے ہیں وہ علماء کرام جو اپنے عقائد کا بہترین انداز میں دفاع کر سکیں، یعنی عقائدی لحاظ سے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا دفاع کرنے والے. شیخ مفید جن میں ایک نام ہے، شیخ مفید اور موسیٰ تلکبری کا نام میں نے لیا. یہ وہ 2 افراد ہیں جو ان کے خاص شاگرد تھے، جو بہترین متکلم تھے اپنے دور کے، کہ آج تک عقائدی لحاظ سے ان سے جس نے مناظرہ کیا وہ ان کی بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکا. یہ 3 خصوصیات ان میں پائی جاتی تھیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کی. 30 سے زیادہ کتابیں، آسان کام نہیں 30 سے زیادہ کتابوں کو تحریر کرنا.
آپ ذرا ایک کتابچہ تو تحریر کر کے دکھائیے. اور کہاں 30 کتابیں. اب کون کون سی کتابیں؟ نام: الجمعہ والجماعات، الفطرہ، الصرف، الجمعہ والجماعات، الفطرہ، الصرف، الرضا، عین کے ساتھ رضا یعنی جو بھائی بن جاتا ہے، بھائی بہن، رضا، الصداق، الصلاۃ، قیام اللیل، الزکوٰۃ، العدد، الحج، یوم و لیل، معرفت الحل الحیوان من المحرمہ، حلال جانور حرام میں سے. یعنی ایک واقعاً بہت عجیب کام ہے. کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ تحریر کیا کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ حلال ہوتے ہیں اور کس طرح سے حلال ہوتے ہیں. القضاء والاحکام، الشہادات، العقیقہ، عقیقے کے تمام احکامات، تاریخ شہور والحوادث، النوادر، النساء، کامل الزیارات. یہ ہیں صاحب کامل الزیارات. اور ہمارے پاس افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان 30 کتابوں میں سے صرف ایک کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور یہ 29 کتابیں ہم تک نہیں پہنچی. جبکہ نجاشی یہ فرماتے ہیں کہ اپنے استاد شیخ مفید کے کتاب خانے میں بیٹھ کر میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا. یعنی یہ نام انہوں نے تحریر کیے کہ یہ ابن قولوی کی کتابیں تھیں کہ جو شیخ مفید کے کتاب خانے میں موجود تھیں، اور میں نے ان کی کتاب خانے میں بیٹھ کے ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور پھر نام تحریر فرمایا. ان میں سے 29 کتابیں ہمارے پاس نہیں پہنچی، ایک کتاب ہم تک پہنچی اور وہ ہے کامل الزیارات. کامل الزیارات کتاب زیارات کی کتاب ہے. اور تحریر یہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے فرمائش کی کہ ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس زیارت پر جا کر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کا ثواب کتنا ہے. تو کیا کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اگر ہم زیارت پہ جائیں تو ہم کس انداز میں جائیں، وہاں کی زیارت آخر ہم کریں تو کیوں کریں، اس کا ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا، ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور کیسے زیارت کریں، یہ آپ تحریر فرما دیجئے. یہ انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے اپنے کہ میرے ایک دوست نے لکھا، نام نہیں لکھا دوست کا، ہمیں نہیں پتہ کس نے ان سے فرمائش کی. اس اپنے دوست کی فرمائش پر یہ کتاب تحریر کی کہ جس کے 108 باب ہیں، 108 باب. رسالت مآب سے شروع کرتے ہیں. انداز تحریر تو دیکھیں آپ کہ فرمائش اپنے دوست کی کتاب ہمیں تحریر کر دیجئے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمیں ثواب کتنا ملے گا، ہمیں فائدہ کتنا ہوگا، ہم کیوں ان کی زیارت کے لیے جائیں، کیسے زیارت کریں. اس موضوع کے اوپر 108 باب پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی جسے کہتے ہیں کامل الزیارات. رسول اکرم سے شروع کیا
ان کی زیارت کے فوائد احادیث کی صورت میں، سب حدیثیں ہیں، اپنی طرف سے ایک لفظ تحریر نہیں کیا. اتنے امین ہوتے ہیں ہمارے مراجع، ایک لفظ اپنی طرف سے تحریر نہیں کیا. جو تحریر کیا حدیث کی صورت میں کہ رسول کی زیارت کا یہ ثواب، رسول کی زیارت کا یہ ثواب، رسول کی زیارت کا یہ ثواب، رسول نے کہا میری زیارت کے لیے آؤ، رسول نے کہا اس طرح سے آؤ، اس انداز سے آؤ، اس طرح سے میری زیارت کرو. پھر زیارت، یہ زیارت ہے ان کی. پھر امیر المومنین، پھر حضرت زہرا، پھر اس کے بعد سارے ائمہ تا آخری امام تک. اس کے بعد قلم یہاں روکا نہیں انہوں نے، نئے باب کا اضافہ کیا. کہا اب وہ افراد جو معصوم تو نہیں لیکن معصوم جیسے ہیں، اب انہوں نے اہل بیت کی زیارتوں کا ذکر شروع کیا. اور پھر جب اہل بیت کی تمام زیارتوں کا ذکر کر دیا احادیث کے ساتھ، زیارت ناموں کے ساتھ، حتیٰ زیارتوں کے بعد آپ کو کیا دعا کرنی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد ذکر کیا کہ اچھا اب وہ افراد کہ جو کہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہیں لیکن ان کے غلاموں میں ضرور شمار ہوتے ہیں، اصحاب ائمہ، ان کا ذکر شروع کیا. اتنی عمدہ کتاب، وہ ایک کتاب ہم تک پہنچی اور 29 کتابیں. اب اس میں آپ دیکھیں کتنی عمدہ کتابیں ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں. یہ یوم و لیل، ایک کتاب کا نام ہے یوم و لیل، دن اور رات. دن میں جیسے ہی طلوع فجر ہوئی اس کے بعد سے اعمال لکھنا شروع کیے، اور غروب تک کے سارے اعمال، ساری تعقیبات، کیا کرنا چاہیے اس دن، کیا نہیں کرنا چاہیے اس دن، یہ دعا پڑھو، یہ اعمال کرو، یہ ذکر کرو، سارے ذکر کیے. اس کے بعد رات کے اعمال کیے. مگر کوئی تحریر کر سکتا ہے ایسی کتابیں، اتنی عمدہ کتابیں؟ لیکن ایک بھی کتاب ہم تک نہیں پہنچی. 29 کتابیں ضائع ہو گئیں. اچھا اب ضائع ہونے والی جو بات ہے وہ انشاءاللہ جب ہم آپ کو شیخ طوسی کے حالات زندگی بتائیں گے اور شیخ خواجہ نصیر الدین طوسی کی حالات زندگی بتائیں گے، وہاں آئے گا ذکر کہ کیوں ضائع ہوئیں، کیسے ہوئیں ضائع. یہاں پہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ کہ جو دشمنوں نے حملے کیے اس میں جل گئیں بہت ساری کتابیں، بہت سارے کتب خانے جل گئے، بہت سی کتابیں ضائع ہو گئیں. خلاصہ یہ اتنی عمدہ تحریر کتابیں. انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد سفر کیے حدیثوں کے لیے، اور سفر کرنے کے بعد آخری منزل ان کی قوم. میرے خیال میں آپ لوگوں کا شاید ریسٹ کا ٹائم ہے، کنٹینیو ہوتا ہے. قم آتے اور قم میں اپنی مستقل رہائش رکھتے، کیونکہ قوم کے مومنین کی مشکلات کو یہی حل کرتے تھے. وہاں کے مرجع تھے، اس زمانے کے مرجع. اسی دوران میں سن 317 ہجری، سن 317 ہجری 317 ہجری میں اسماعیلیوں کا ایک فرقہ نیا ایجاد ہوا. اسماعیلی شیش امامی، ان کا ایک نیا فرقہ بنا، اور اس فرقے کا نام تھا کرامت، قاف را الف با اور چھوٹی ہے کرامت. جی دوبارہ سے
ہجے کروں. کرامتے قاف کاف نہیں قاف را الف طا ہے تے نہیں قا. تجوید انشاءاللہ کہ صحیح ہوگی آپ لوگوں کی. خوب کرامتے کرامتے کے نام سے ایک نیا فرقہ اسماعیلیوں کا ایجاد ہوا. اسماعیلی فرقے کے کرامتوں کا نظریہ آج کل کی وہابیت کے نظریے سے ملتا جلتا تھا. تھے تو اسماعیلی لیکن ان کا نظریہ آج کل کے وہابیوں کی جو نظر ہے اس سے قریب تھی. وہ کسی چیز کے قائل نہیں تھے. حتیٰ ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلمان بدعت انجام دیتے ہیں اور یہ لوگ حجر اسود کی پوجا کرتے ہیں. آج بھی حجر اسود ایک ایسا پتھر جنت کا کہ جو نصب ہے اور تمام مسلمان جب طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا تو حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے وہیں پہ ختم کیا جاتا ہے. اور جب بھی اس کے سامنے سے 7 چکر لگانا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور وہیں پہ آ کے ختم کرنا ہے. اور جس وقت آپ پہلا چکر ختم ہوگا حجر اسود کے پاس اگر رش نہیں ہے تو بوسہ دینا ہے اس کو, اور اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے ہی استعلام کرنا ہے کہ میں گواہ رہنا میں آیا ہوں حاضر ہوا ہوں. ایک پتھر کو مخاطب ہو کر ہر مسلمان گواہی دیتا ہے کہ میں آیا ہوں, گواہ رہنا. یہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں مسلمان, اور بہت ہی جنگجو قسم کا یہ فرقہ تھا. ان کا کام حاجیوں کو لوٹنا, ان کو قتل کرنا, لشکر کی صورت میں. ایک جگہ مستقل نہیں تھی یہ لوگ, یہ گھومتے رہتے تھے. انہوں نے 317 ہجری میں, یہ انہی کا دور, چونکہ مربوط ہے ان سے اس لیے نقل کر رہا ہوں, 317 ہجری میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد حجر اسود کو چوری کر کے لے گئے. بہت مشہور واقعہ ہے, سب کو پتہ ہے, تاریخ میں آیا ہے. حجر اسود کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئے. اب مسلمانوں کا حج ناقص, حجر اسود تو ہے ہی نہیں وہاں پہ, استعلام کس کو کریں گے, جو کہ استعلام کرنا ضروری. اب حج ہر سال ہو رہا ہے بغیر حجر اسود کے. کتنے سال چوری رہا؟ 22 سال تک حج بغیر حجر اسود کے ہوتا رہا. 22 سال تک کرامتوں کے پاس حجر اسود رہا. بہرحال مذاکرات ہوئے شروع, مذاکرات میں بات چیت ہوئی اور پھر سفارشیں لگیں تو پھر لین دین ہوا جو آج کا طریقہ ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ حجر اسود واپس کر دیتے ہیں. کتنے سال بعد؟ 22 سال کے بعد. 22 سال کے بعد. اور اس کی واپسی میں علماء تشیع کا بہت بڑا اہم ایک کردار ہے. حجر اسود کو انہوں نے واپس کر دیا اور حجر اسود آ گیا خانہ کعبہ میں. نصب کا دن اعلان ہو گیا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حجر اسود کو فقط معصوم نصب کر سکتا ہے, بس. معصوم کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کو نصب نہیں کر سکتا. حجر اسود پہلی مرتبہ کس نے نصب کیا؟ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل. دوسری مرتبہ کس نے نصب کیا؟ حضرت رسول خدا نے.
تیسری مرتبہ کس نے نصب کیا؟ چوتھے امام نے، کہ جب واقعہ ہررا ہوا اور اس کے بعد جب وہ منجنیق سے پتھر پھینکے گئے تو حجر اسود نکل کر گر گیا، اور اس کو نصب کرنے کے لیے امام کی خدمات کو حاصل کیا گیا، تو امام نے آ کے نصب کیا۔ زمانہ ہے، زمانہ غیبت کبریٰ کا شروع ہو چکا ہے، صغریٰ گزر چکی، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ امام پردے غیب میں ہیں، حجر اسود آیا ہے نصب ہونے کے لیے، دن کا اعلان ہو گیا، تاریخ کا اعلان ہو گیا، مسلمانوں کے درمیان میں یہ خبر تیزی کے ساتھ پھیل گئی، خبر قم تک پہنچی، تو قم میں موجود ابن قولوے نے قصد سفر باندھا۔ میں پوچھوں ابن قولوے کہاں کا سفر؟ کہا حج پہ جاؤں گا اس سال۔ کہا کیوں جاؤ گے حج پر؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حجر اسود کو فقط معصوم کے کوئی اور نصب نہیں کر سکتا، اور جب وہ نصب کرنے کا وقت آئے گا تو میرا مولا وہاں پہ حتماً آئے گا۔ سفر اختیار کیا، بغداد پہنچے، بغداد سے حجاز، لیکن بغداد میں آ کے اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی شدید طبیعت خراب کہ ان کو یہ یقین ہو چلا کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہوں گا، آگے سفر نہیں کر سکے، بغداد میں رک گئے، اور بغداد میں رکنے کے بعد جب دیکھا کہ نزدیک حج، تو اب ایک خط تحریر فرمایا۔ ابن ہشام ان کا شاگرد، ابن ہشام کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ میں نے ایک خط تحریر کیا ہے، اس کو لے کے حج کے لیے مکے چلے جاؤں۔ کہا ابن قولوے کیا کروں میں حج پہ جا کے، یہ خط کس کو دوں؟ کہا فقط ایک کام کرنا، حج سے پہلے پہلے حجر اسود کو نصب ہونا ہے، تو تم کوشش یہ کرنا کہ ہر وقت خانہ کعبہ میں موجود ہو، اور وہاں یہ دیکھتے رہنا کہ کون شخص ہے جو نصب کر رہا ہے، اور جو شخص نصب کرے اس کو یہ خط دینا۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، مگر ہمارے امام حج پہ نہیں جاتے، حج تک کرتے ہیں۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دل میں یہ خواہش رکھی ہو حج پہ جانے سے پہلے کہ کاش اس دفعہ مجھے اپنے امام کا، اپنے آقا کا، اپنے مولا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ ابن قولوے قم میں بغداد میں مریضی کی حالت میں بھی اپنے مولا، اپنے آقا کو یاد رکھا ہوا ہے کہ خود نہیں جا سکتے تو اپنے شاگرد کو خط کے ذریعے بھیجا کہ جاؤ اس کو لینا۔ ابن ہشام نقل یہ کرتے ہیں کہ جب میں مکے پہنچا، میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حجر اسود کو کس وقت نصب کیا جائے گا؟ کہ فلاں دن۔ اس دن میں نے وہاں کے خادموں کے لیے تحفے تحائف لے کر آیا تھا، ان کو تحفے تحائف دیے اور ان سے یہ خواہش کا ظاہر کی کہ جس وقت حجر اسود نصب ہوگا، مجمع زیادہ ہوگا، مجھے رکن کے پاس محفوظ طریقے سے کھڑا کر دینا کہ میں دیکھ سکوں کہ کون نصب کر رہا ہے۔ اب ان کو لے کر رکن کے پاس کھڑا کر دیا اپنے ہشام کو۔ اب ابن ہشام اب ہر شخص آگے بڑھ رہا ہے اور پتھر کو اٹھا کے کوشش یہ کرتا ہے کہ نصب کر دے، لیکن وہ پتھر نصب ہوتے ہی نہیں، جیسے لگاتے گر جاتا، جیسے لگاتے گر جاتا۔ رسالت مآب کے دور میں بھی ایسی ہوا تھا، یاد ہے آپ کو وہ وقت؟ کتنی مرتبہ کتنے لوگوں نے رکھا، نکل جاتا تھا، گر جاتا تھا۔ بالکل اسی طرح سے لوگ وہ لگاتے تھے، گر جاتا تھا، لوگ لگاتے تھے، گر جاتا تھا۔ اتنے میں ایک خوبرو جوان آگے بڑھا اور کہا راستہ دو۔
آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس پتھر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے فقط اس کو لگایا اور وہ نصب ہو گیا. اور جیسے ہی نصب ہوا لوگوں کی توجہ حجر اسود کی طرف کہ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے, نصب ہو گیا, لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جوان جلدی سے پیچھے ہٹا, جانے کے لیے بڑھا. ابن ہشام نے دیکھتا رہا کہ یہ ہے میرے آقا. اب یہ دوڑا ان کے پیچھے. جیسے ہی دوڑا تو اس جوان نے پلٹ کر ابن ہشام کا نام لے کے کہا, ہشام ابن قولوے کا خط مجھے دے دو. ابن قولوے کا خط مجھے دے دو, اور اس سے کہنا, اب خط پڑھا نہیں ہے, ابھی خط کھولا بھی نہیں ہے, اور اس سے کہنا کہ اس مریضی میں تمہاری موت واقع نہیں ہوگی, تم 30 سال مزید زندہ رہو گے. اور یہ کہہ کے چلے گئے ابن ہشام بغداد واپس. ابن قولوے نے فوراً بلایا, کہا کہ کیا ہوا, دیکھا تم نے میرے آقا کو, دیکھا میرے مولا سے ملاقات ہوئی, کہ ہاں مولا دیکھا میں نے. انہوں نے جواب کیا دیا, کہ جواب صرف 2 جملوں میں دیا ہے, اس بیماری میں تمہاری موت واقع نہیں ہوگی اور 30 سال مزید تم جیو گے. آپ کا سوال کیا تھا؟ چونکہ خط تو بند تھا نا, سربہ مہر تھا. کہا میں نے اتفاق سے یہی سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتا دیں کہ اس مریضی میں زندہ بھی رہوں گا یا مر جاؤں گا. تو مولا نے جواب دیا, نہیں, اس مریضی سے تم صحت یاب ہو جاؤ گے, 30 سال زندہ رہو گے, 30 سال. بس یہ سننا تھا کہ ابن قولوے نے اس تاریخ کو اپنے پاس درج کر لیا, اور درج کرنے کے بعد درس و تدریس کا وہ سسٹم, وہ نظام جو ایک ہمیشہ سے روال میں تھا, اس کو جاری رکھا. اور سالہ بعد بغداد سے, ان کی ہمت نہیں تھی بغداد سے واپس آنے کی, بغداد میں رہے. اور ایک دن اچانک اپنے شاگردوں کو جمع کیا, اور شاگردوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میرے لیے کفن کا انتظام کرو. شاگرد حیران کہ استاد آپ ماشاءاللہ سے صحت مند, بالکل صحیح, درس و تدریس میں مشغول, آپ کفن کا انتظام کیوں کروا رہے ہیں؟ کہا نہیں, کفن کا انتظام کرو. کفن کا انتظام ہو گیا. کہا دوسرے نے سارے شاگردوں کو بلاؤ. سارے شاگرد آ گئے. اب انہوں نے وصیت کرنا شروع کی اپنی, دیکھو میری وصیت یہ ہے, دیکھو میری وصیت یہ ہے, میری وصیت یہ ہے, میری وصیت یہ. اب شاگردوں نے کہنا شروع کیا کہ استاد آپ بالکل صحیح, آخر وجہ کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کفن کا انتظام کر رہے ہیں, دوسری مرتبہ آپ وصیت کر رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ آپ میں کسی قسم کی ہم بیماری کے, کمزوری کے آثار نہیں دیکھ رہے. کاغذ نکالا, کہا کہ دیکھو یہ تاریخ یاد ہے, ایک دن باقی ہے 30 سال پورے ہونے میں, ایک دن باقی ہے 30 سال پورے ہونے میں, اور میرے مولا نے مجھے خبر دی تھی کہ 30 سال جیو گے, 30 سال جیو گے. کل آخری دن وصیت کر دی, اور وصیت کرنے کے بعد 369 ہجری میں بغداد میں وہی دن آخری دن ثابت ہوا, اور اس دن ان کی وفات ہوئی جو امام نے ان کو بتائی تھی. عصمت کا قول کبھی غلط نہیں ہوتا, جو کہہ دیں وہی ہوتا ہے. اور پھر ان کا جنازہ شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا. میں حضرت امام موسیٰ کاظم میں دفن کیا گیا. کیونکہ جب آپ حرم حضرت امام موسیٰ کاظم میں جائیں گی, وہاں آپ کو 3 قبریں ملیں گی. ایک قبر
شیخ طوسی کی ہے، اور انہی کے بالکل برابر میں جو قبر ہے وہ ابن قولبے کی قبر ہے، وہ جعفر ابن قولبے کی۔ والد قم میں ہیں، بیٹا بغداد میں ہے۔ یہ ان کی مختصر سی ایک حیات کی تاریخ تھی جو اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جہاں تک ہو سکا پیش کر دیا۔ باقی ان کے بارے میں علماء کے قول ہیں، ان کو شیخ مفید نے صدوق اول کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ صدوق دوم شیخ صدوق کے لیے کہا جاتا ہے، اور صدوق اول ان کو کہا جاتا ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله